اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے متعلق یہ تذکرہ کیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے تو اگر کوئی بات دوبارہ پوچھنی ہوتی تو صحابہ کہتے رائنا، ہماری طرف دیکھیے، دوبارہ اس بات کو دہرا دیجئے۔ تو یہودیوں نے ان الفاظ کو بدلتے ہوئے کہنا شروع کر دیا رائنا، معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے چرواہے، اے کام کرنے والے، ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو اللہ نے کہا آئندہ کے بعد رائنا کا لفظ نہیں استعمال کرنا، بلکہ کہنا ہے ہماری طرف دیکھیے اور ہماری بات کو سنیے۔ اور بہت زیادہ اہل کتاب یہ چیز چاہتے ہیں اور کافر بھی چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو خیر مل رہی ہے نا، یہ ان کو خیر نہ ملے۔ ان کو یہ بتلا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، اور اللہ اگر کسی حکم کو چینج کر دیتا ہے تو وہ خالق اور مالک ہے، اس نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ جس کو چاہے جو مرضی حکم لاگو کر دے، کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام، تو اس کے اندر پریشان ہونے والی بات کون سی ہے؟ لہٰذا ان کو چھوڑ دیجئے، کل قیامت والے دن نہ ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی کل قیامت والے دن مدد کرنے والا ہوگا۔ اور اے لوگوں جو اسلام کو قبول کیے ہوئے ہو، تم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے تھے، اور جو کوئی ایمان کو بدل دے گا کفر کے ساتھ وہ سیدھے رستے سے ہٹ جائے گا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 49 ہے اور آیت نمبر 109 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین ان کافروں کی دشمنی کا تذکرہ کریں گے۔ یہ کتنے بےتاب ہیں کہ جو لوگ اسلام کو قبول کر چکے ہیں کاش کہ وہ دوبارہ کفر کے اندر آ جائیں، حسد کرتے ہوئے، نفرت اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے وہ مسلمانوں کو اس دین اسلام کے اوپر ہمیشہ قائم رہتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا ودا، اور بہت زیادہ، اور وہ خواہش رکھتے ہیں، کثیر، بہت زیادہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کہ وہ تمہیں لٹا دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد، کفرن، کفر میں، تمہیں کافر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم نے اسلام کو قبول کیوں کیا ہے؟ تم اللہ کی رحمت کے مستحق کیوں بن گئے ہو؟ اللہ نے تمہارا تذکرہ قرآن کے اندر اچھے الفاظ کے ساتھ کیوں کیا ہے؟ اللہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ کہتا ہے یہ صحابہ کی جماعت میرا لشکر ہے، اور کل قیامت والے دن یہی لشکر کامیاب ہوگا۔ کبھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کبھی میرا رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اپنے اللہ سے راضی۔ اور کہیں اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر تمہارے ایمان کو قبول کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ جو ساری فضیلتیں ہیں، سارے معاملات ہیں، یہ ان کو اتنی پذیرائی کیوں مل رہی ہے؟ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آئے، دوبارہ بے دین ہو جائے، یہودی ہو جائے، مشرک ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہ اسلام کے اوپر نہ رہے ہمیشہ۔ فرمایا حسدن، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنے نفس کے اندر،
یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، بعض ائمہ نے اس کے اوپر کلام کی ہے، لیکن نصیحت کے لحاظ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یہ حسد بھی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے اوپر حسد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، مسجد کے اندر داخل ہوا، نبی علیہ السلام ابھی داخل نہیں ہوا، نبی علیہ السلام نے ابھی ایک بندہ آئے گا، وہ جنتی انسان ہے۔ ایک بندہ انصاری صحابی آئے، ان کی داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، جوتا پکڑا سائڈ پر رکھا اور اسلام کر کے وہ مجلس کے اندر بیٹھتے۔ دوسرا دن ہوا، خطبہ آیا، ابھی ایک جنتی شخص اندر آئے گا، پھر دیکھا وہی شخص۔ تیسرا دن ہوا، دیکھا پھر وہی شخص، نبی اسلام نے پھر بشارت سنائی۔ 3 دن جب گزر گئے نا، اللہ اکبر، تو تیسرے دن عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور جا کے اس کو بولا میں آپ کے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ 3 راتیں اس کے گھر ٹھہرے، کہتے میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی خاص، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، میں بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، وہ بھی نفلی روزہ رکھتے ہیں، میں بھی نفلی روزہ رکھتا ہوں، وہ بھی کروٹ بدلتے ہوئے الحمدللہ، میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں، کوئی ممتاز چیز نہیں نظر آئی۔ 3 دن گزرنے کے بعد میں نے 3 راتیں گزاری، پھر میں آنے لگا تو میں نے کہا میں جس مقصد کے لیے آیا تھا مجھے وہ چیز تو حاصل نہیں ہوئی۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے 3 دن مسلسل نبی علیہ السلام نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی، تو میں وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا، وہ تو عمل آپ کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی خاصیت والا ہو، کوئی خاص عمل ہو۔ کہنے لگے بس یہی عمل ہے۔ جب وہ عبداللہ بن عامر بن عاص تھوڑا چل پڑے نا، تو کہنے لگے ہاں اللہ کے بندے ایک بات ہے، اور میرے بھائی یہ بات سنو۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے جب سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے میں نے کبھی کسی کے اوپر حسد نہیں کیا، اور میں نے کبھی کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں یہی تو چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ وَاسْأَلْ مِن فَضْلِهِ۔ حسد کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ اللہ اس کو نعمت دے دی ہے، اس کو فیکٹری دے دی، اس کو گاڑی دے دی ہے، اس کو مکان دے دیا، اس کو عہدہ دے دیا، اس کو منصب دے دیا، اللہ مجھے حسد یہ چاہتا ہے حاسد بندہ کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اللہ کہتا ہے حسد نہ کرو، وَاسْأَلُ مِن فَضْلِهِ، بلکہ اس سے فضل حاصل کرو جس نے اس کو بھی عطا فرمایا ہے، اور جس اللہ نے اس کو گھر دیا اس سے دعا کرو اللہ تمہیں بھی دے دے گا، جس اللہ نے اس کو گاڑی دی ہے اس اللہ سے دعا کر اللہ تمہیں بھی گاڑی دے دے گا۔ حسد نہیں کرنا، یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ فرمایا حسدن، وہ حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے اندر، من بعد اس کے، ما تبین لہم الحق، حق کے واضح ہو جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، اللہ کی کتاب سننے کے باوجود، اپنی کتابوں کے اندر نبی اسلام کی صفات پڑھنے کے باوجود، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، اللہ فرماتے ہیں صرف حسد رکھا تھا اپنے دل کے اندر، اور وہ حسد اس بنا پر تھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اندر سے نبی نہیں چنا بلکہ عرب کے اندر سے چنا ہے، مشرکین مکہ میں سے چنا ہے، لہٰذا ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فاعفو، معاف کر دیجئے، وصفحو، اور درگزر کیجئے۔ کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی درگزر کرنے والا انسان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا اور ہم انصار کے ایک مجلس کے اندر چلے گئے۔ جب وہاں کے کچے رستے تھے تو اس گدھے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے تو دھوڑ اڑی، تو ادھر لانتی عبداللہ بن ابی منافق بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی السلام نے وہاں جا کے دعوت دی نا، تو کہنے لگے بات سنو، جو آپ کے پاس آتا نا اس کو قرآن سنایا کرے، ہمارے پاس آ کے قرآن نہ سنایا کرے۔ عبداللہ بن رواحہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مجلس کے اندر آیا کریں، ضرور آ کے ہمیں قرآن سنایا کریں۔
عبداللہ بن رواحہ جب بولے تو ادھر سے دوسرے بھی بول پڑے، جو عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھی تھے وہ بھی گرم ہو پڑے۔ نبی اسلام نے ان کو ٹھنڈا کیا، فرمایا نہ لڑو، بیٹھ جاؤ، چپ کر جاؤ۔ نبی اسلام پھر چل پڑے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ جب وہاں گئے تو کہا سعد تم نے دیکھا ہے آج یہ عبداللہ بن ابی منافق نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیجیے، معاف کیجیے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا آپ کے اس مدینہ یثرب شہر کے اندر آنے سے پہلے سارے قبیلے اکٹھے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم سردار کا جو عہدہ ہے وہ ہم اس کو دے دیں، عبداللہ بن ابی منافق کو۔ لیکن جب آپ یہاں تشریف لائے تو کام ہی سارا الٹ ہو گیا، لہٰذا اس نے یہ سارا کھیل اور تماشا جو کر رہا ہے اب یہ صرف حسد اور بغض کی طرف وجہ سے کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، یہ ہے ہی بیوقوف انسان، اس کو پتہ ہی نہیں۔ پھر جب غزوہ بدر ہوا پھر جب اس کو پتہ چلا اوہو یہ تو مسلمان غالب آ گئے ہیں، پھر اس نے چھپ چھپ آ کے اسلام کو قبول کر لیا، بس نام کا مسلمان ہو گیا اور دل کے اندر بغض، اگر اسلام کو قبول نہ کیا تو ہماری شامت بھی آ جائے گی، اس لیے اس کی ٹیم نے کلمہ پڑھ لیا اور نام کے مسلمان ہو گئے اور اندر سے بے ایمان تھے، ایمان کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ یہی بات کہتا ہے، فرمایا فاعفو، معاف کر دیجئے منافقین کو، ان یہودیوں کو، وصفحو، اور درگزر کیجئے، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ حکم کیا ہے اللہ کا؟ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، وہ حکم کیا ہے؟ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جس اللہ نے آپ کو درگزر کرنے کا حکم دیا تھا آج وہی اللہ کہتا ہے اپنی تلوار کو نکال لیجیے اور ان کے جوڑوں کے اوپر ماریے۔ جب تک وہ حکم نہیں آ جاتا ابھی تک تب تک آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والوں تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، نمازیں بھی پڑھو اور ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اگر یہ 5 چیزیں قائم رہیں تو اسلام کی بنیاد قائم ہے، اسلام کے اوپر ہے یہ بندہ۔ اگر ایک ہی گر جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا کوئی بات، فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، فرضی روزے رکھو، اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، جس کے اندر ہماری کوتاہی ہی بہت زیادہ ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو سارے معاملات درست ہوں گے، تو اگر بندہ نماز کے اندر ہی پکڑا گیا تو پھر آپ دیکھیں نا نبی اسلام نے کتنی شاندار مثال بیان کی۔ فرمایا ایک بندہ ہے، اس کے گھر کے پاس سے ایک نہر گزرتی ہے، اس نہر کے اندر وہ 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے۔ اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچھ رہ جائے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں، بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، جو بندہ 5 نمازیں روزانہ ادا کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے۔ تو ہم نے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے نا، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اگر ہماری موت کا وقت اس طرح لکھا ہو کہ ہم گناہوں سے بالکل پاک ہو، نماز ادا کرنے والے پابند بن جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کامیابی ہی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ فرمایا وما تقدموا، یہ بہت بڑی بات میرا اللہ کہہ رہا ہے، وما تقدموا، اور جو تم بھیجو گے آگے، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، بھلائی سے، نیکی سے، نماز سے، روزے سے، صدقے خیرات سے، تجدوہ، تم اس کو پاؤ گے کہاں؟ عند اللہ، اللہ کے پاس۔ اللہ تمہارا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ شاکر علیم، وہ تو بڑا قدردان ہے،
وہ انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ رب العالمین رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ اس کو بھی پالے گا, اور جس نے برائی والا کام کیا ہوگا اس کو بھی سامنے پالے گا. یہ کبھی نہیں ہوگا ایک بندے نے نمازیں بھی پڑھی ہو, اس کے نامہ اعمال کے اندر نمازیں نہ درج ہو, اور روزے رکھے ہو, نامہ اعمال کے اندر اس کے روزے درج نہ ہو, کوئی بھی اس نے نیکی کا کام کیا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر نوٹ نہ کیا گیا ہو, فرمایا یہ کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین تو انسان کی نیکی کو قبول فرما کے اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا اجر کل قیامت والے دن عطا فرمائے گا. ایک بندہ اللہ کے پاس آئے گا, کہے گا اللہ یہ میرا اجر اتنا بڑا پہاڑ کی مانند, اللہ کہے گا تیرا ہے, کہے گا اللہ میں نے تو اتنا کیا نہیں. اللہ فرمائیں گے تو نے خلوص کے ساتھ میرے رستے میں صدقہ دیا تھا, میں نے تیرے صدقے کو قبول فرما کے اس کی پرورش اس طرح کی ہے جس طرح تو اپنے گھوڑی کے بچے بھی کرتا ہے, میں نے آج اس کو اتنا بڑا کر دیا ہے. وہ تو نیکیوں کو قبول کرتا ہے, وہ تو اس کا بدلہ دے گا انشاءاللہ. تو اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر جانتے ہوئے اس کو چھوڑیے نا, کیونکہ کل قیامت والے دن ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا. تو فرمایا تم جو بھی کرتے ہو اپنی جان کے لیے کرتے ہو, اور کل سب کچھ تم پالو گے. ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر وہ خوب دیکھنے والا ہے, اس سے کوئی بھی بات مخفی نہیں ہے. اللہ اکبر, وہ سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. ساتوں زمینوں کے نیچے جو کچھ ہے کالے رنگ کا پتھر ہے, اس کالے رنگ کے پتھر کے اوپر کالے رنگ کا کیڑا چل رہا ہے, اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے, اللہ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہے. اللہ کیسی وہ ذات ہے بصیر, وہ دیکھنے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے, صرف دیکھنا خوب دیکھنے والا ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں. فرمایا یہ یہودی کہا کرتے تھے نا کہ ہم نہیں جنت میں جانا ہے, اللہ اس کا جواب دینے لگے. فرمایا وقالوا, اور وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت, نہیں داخل ہوگا کوئی بھی جنت میں, الا مگر من کان جو کوئی ہو, ہودن یہودی, او نصارا یا وہ عیسائی. کہنے لگے جنت میں یہودیوں اور عیسائی کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا, کیونکہ سورۃ المائدہ کے اندر میرا رب کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, اور ہم اللہ کو بڑے پیارے ہیں, اللہ ہمیں کس طرح جہنم میں پھینکے گا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کو اگر تم اتنے ہی پیارے ہو تو تم پیچھے کہتے ہو کہ ہم چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے, تو اللہ پیاروں کو اس طرح جہنم کے اندر تو نہیں پھینکے گا. جس سے پیار کیا جائے اس کو دکھ تو نہیں دیا جاتا. یہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو جو بیٹے کی امت ہوگی وہ بھی اللہ کی بیٹوں کی مانند ہوگی. استغفر اللہ. اللہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور نصارہ ہی جائیں گے. فرمایا تلک امانیشہم, یہ ان کی خام خیالی ہے, یہ ان کا برا گمان ہے. فرمایا کل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ, برہانکم کوئی دلیل, ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے, لاؤ دلیل دو. کس وجہ سے تم کہتے ہو یہودی اور عیسائی کو جنت میں جانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں, یہ شرط ہے جو ابھی میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں, یہ قاعدہ اور قانون ہے جو اس کے تحت چلے گا, جو اس چیز کو اپنائے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا. فرمایا بلا کیوں نہیں, من اسلم جو مطیع کر لے, جھکا لے, وجہہ اپنے چہرے کو, للہ اللہ کے لیے, وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ احسان نیکی کرنے والا ہو, فَلَهُ پس اس کے لیے, اجرہ اس کا اجر ہوگا, عند ربہ اس کے رب کے پاس, وَلَا خَوْفٌ نہ کوئی خوف ہوگا, عَلَيْهِمْ ان کے اوپر, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ کل قیامت والے دن غمگین ہوگے. فرمایا جنت میں جائیں گے لوگ کس بنیاد پر جائیں گے؟ جو ایمان کو قبول کریں گے, ایمان کو قبول کرنے کے ساتھ اچھے اعمال کریں گے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن نہ تم نے ایمان کو قبول کیا ہے,
نہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، نہ تم سیدھے راستے کی طرف آئے ہو، نہ تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ہے، نہ سنت کے مطابق تم نے عمل کیے ہیں، تم کس بات کے اوپر کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر اس کی دلیل لے کے آؤ۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے، افغیر دین اللہ، جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈے گا یا تلاش کرے گا، اس کے دین کو میرا رب کہتا ہے میں قبول نہیں کروں گا۔ اب دین ہے تو صرف دین حنیف یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت والا دین ہے۔ جو نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھے گا، وہ چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، مشرک ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آخری بات فرمایا، یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، اب ان کے اندر ہی اختلاف پیدا ہو گیا۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے وقالت الیہود، کہنے لگے یہودی، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، کہنے لگے کچھ بھی نہیں، یہ حق پر نہیں ہے، حق پر ہم ہے۔ یہودی کہنے لگے حق پر ہم ہے۔ وقالت النصارى، اور کہنے لگے عیسائی، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، کہنے لگے یہودی کہنے لگے عیسائی نہیں ٹھیک ہے، عیسائی کہنے لگے یہودی نہیں ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی معاملہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے، بغیر دلیل کے کسی کو برا بھلا کہہ دینا، بغیر کسی مسئلے کے، بغیر کسی مسئلے کی دلیل کے کسی کے اوپر چڑھائی کر دینا، نہیں وہ نہیں ٹھیک ہے، کیوں نہیں بھائی، بس وہ ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے نہیں۔ میرے بھائی اگر دلیل ہے تو ٹھیک ہے بات کرو، اگر نہیں دلیل تو اپنی اصلاح کرو۔ فرمایا وہ دونوں آپس میں کہنے لگے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے تھے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، نہیں جانتے تھے، مثل قولی، انہوں نے بھی ان کی مثل کہہ دیا۔ یہودی اور عیسائی نے آپس میں کہا کہ یہ دونوں آپس میں کسی چیز پر نہیں، اور مشرکین مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کہا یہ کسی چیز پر نہیں، یہ بے دین ہے، ہم صحیح دین پر ہے، یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ، ہم سچے ہیں، یہ غلط ہے، ہم صحیح ہیں۔ جس طرح یہودیوں نے عیسائیوں کو کہا کہ عیسائی ٹھیک نہیں، اسی طرح عیسائیوں نے یہودیوں کو کہا وہ ٹھیک نہیں، اسی طرح مشرکین مکہ نے صحابہ کو کہا یہ ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں نے بھی انہی کی مثل بات کہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا فاللہ، پس اللہ، یحکم بینہم، کل قیامت اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن اس وقت پتہ چلے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا، کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا، کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، کون اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا اور کون اللہ کے قہر کا عذاب کا مستحق بنے گا۔ فرمایا فی ما کانو، جو تھے وہ فی ہی، اس معاملے میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود فیصلہ کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بات مانتے کوئی مسئلہ نہیں، جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کے نہیں مانتے، میں کل قیامت والے دن مسلمانوں کے درمیان بھی اور کافروں کے درمیان بھی میں فرق کروں گا، میں فیصلہ کروں گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میں قیامت والے دن مجرموں کو الگ کروں گا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ حسد کے متعلق بات کی ہے کہ یہودی حسد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کاش دوبارہ بے دین ہو جائیں، کفر کی طرف لوٹ آئے، تاکہ جو احسانات اللہ نے ان کے اوپر کیے ہیں وہ یہ اس کے مستحق نہ بنے۔ اور پھر یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، نہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا مطیع فرما بردار انسان بن جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، نبی اسلام کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اس کے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
व अतूबु इलैहि।